بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین اور ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے 9th کلاس کا، وہ سبق جو ہے وہ نسو اور سلیم کی گفتگو، یہ اس کا عنوان ہے۔ اور اس کے مصنف جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق ایک ناول ہے، اس پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم مصنف کا مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ اہم ایم سی کیوز بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ انڈر لائن کیجیے گا۔ سبق کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے، 1912 میں وفات پائی۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ انڈر لائن، کس ضلع میں پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبد الخالق انڈر لائن کیجیے گا کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدراس مقرر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مدرس کا معنی ہے استاد۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈپٹی انسپیکٹر مدراس مقرر ہو گئے، یعنی کہ محکمہ تعلیم کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست یعنی کہ مینجمنٹ کے آفیسر جو ہے وہ ہوئے۔ یہ ایک پینل کوڈ، انڈین پینل کوڈ کا جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا تھا، یعنی کہ قانون کی جو کتاب تھی۔ سر سالار جنگ کے امام پر ان کے کہنے پر جو ہے وہ انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی یا مولانا نذیر احمد دہلوی کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کی اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی ہے، یعنی کہ ادبی بھی ہے اور عام بولنے والے ان کے جو کردار ہیں وہ عام جملے جو ہے ڈائلاگ جو ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے، کمال حاصل ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ان کے ناول جو ہیں آج کے دور کے جو مختلف پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ڈرامے لگتے ہیں، یہ تو خیر اتنے اصلاحی تو نہیں ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر اگر ٹیلی ویژن نہیں تھا تو خواتین جو ہیں آپ کے ناولز کو لازمی پڑھا جاتا تھا، ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا، اور اس سے اصلاحی پہلو جو ہے وہ اخذ کیے جاتے تھے۔ تو نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ یہ 5 ارکان خمسہ ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ہم ابھی آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں میں، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ نوٹ بھی کیجئے گا کہ ارکان خمسہ کہتے ہیں 5 کو۔ تو اردو کے جب 5 ارکان جو ہے وہ بولے جاتے ہیں تو ان کے اندر جو سب سے پہلے سر سید احمد خان، پھر مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا محمد حسین آزاد، یہ ارکان خمسہ ہیں۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار بھی ہیں، یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار کی کس کو حیثیت حاصل ہے، تو وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو ہے۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات النیش، توبۃ النسوء، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ اور توبۃ النسوء میں سے جو ہے وہ آج یہ ایک سمجھ لیں قسط ہے جو کہ لی گئی ہے اس ناول میں سے، جو آپ کے شامل نصاب جو ہے سبق ہے، اور وہ اس کا حصہ ہے۔
سب سے پہلے یوں سمجھ لیں کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک مکمل ناول ہے، اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس جو ہے لائبریری کی سہولت موجود ہے، یا آپ یہ کتاب جو ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیے۔ اور اس کا نام جو ہے وہ ہے توبۃ النسو، نسو کی توبہ۔ نسو ایک کردار ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کی طرف جو ہے وہ چلیں تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ناول کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ صنف ادب کے اعتبار سے ایک ناول ہے۔ ناول وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، اور اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تھا ناول کی تعریف۔ اور اب ہم جو ہے وہ جس طرح سے ڈرامہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر چلتا ہے تو اس کا کچھ فلیش بیک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے۔ پہلے عنوان پہ غور کیجئے گا، نسو اور سلیم کی گفتگو۔ یہ سمجھ لیں کہ اس قسط کا نام یہ ہے، پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آئے گی کہ نسو سلیم کا باپ ہے، اور ان کی آپس میں ایک گفتگو ہوتی ہے، اور اس کا سین جو ہے کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فلیش بیک میں، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوا۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی وبا پھیلی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی، یعنی کہ سونے والی، تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد، یعنی کہ بغیر کسی مقصد کے زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی انڈرلائن فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالاخانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ یہ بتاتا چلوں کہ 2013 سے پہلے جب پنجاب کی سلیبس کو چینج کیا گیا تو اس وقت بھی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے اسی ناول میں سے ایک سبق جو ہے وہ شامل تھا، اور وہ عنوان تھا اثار۔ اس میں سلیم کے بڑے بھائی جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو آئیے جناب اب ہم باقاعدہ اس سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، یہ وعدے ہوئے، آپس میں بات چیت ہوئی کہ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا۔ بیدارہ ان کی گھر کی ملازمہ۔ صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بالا خانہ اوپر والی چھت پر۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی۔ یہ بڑا باریک ایم سی کیوز ہے کہ 10 برس نہیں تھی، کچھ کم 10 برس تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، یعنی کہ اپنے والد صاحب سے یہ سنا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ بیٹا یہ وہ دور تھا کہ جب باپ جو ہے بیٹے کو بلاتا تھا بے وقت تو بچہ جو ہے گھبرا جاتا تھا کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اور وہ تھر تھر کانپتا تھا۔ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بچے سے اگر پوچھا جائے تو وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اکیڈمی گیا ہوا تھا، اسکول گیا ہوا تھا، دیر ہو جاتی ہے، بھلے وہ دوستوں کے ساتھ جو ہے گھوم پھر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ وہ دور تھا جناب کہ جب گھر کے اندر جو ہے وہ تربیت جو ہے کی جاتی تھی۔ آج بھی میں اس حق میں ہوں کہ تربیت کا پہلو جو ہے وہ گھر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ ماں ہی جو ہے بچے کی بہترین تربیت کرتی ہے، اور کسی صورت جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج کے دور کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آپ کی تربیت بھی اس طرح سے کریں، گو کہ ہم لوگ اپنے تئیں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اصل ایفیکٹ جو ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، وہ گھر کے ماحول سے ہی لیا جاتا ہے۔ ماں: مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم: کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں:
ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، یعنی کہ چھت سے ابھی نیچے نہیں آئے۔ خفا ہونا، ناراض ہونا۔ سلیم: بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ کہتی ہے میاں میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، لوٹا۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، MCQs کتاب۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے، یعنی کہ ان کو نیچے بھجوائیں۔ سلیم کہتا ہے سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ: نہیں تو۔ سلیم: تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ ماں کہتی ہے کہ میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ جی یہ بھی MCQs ہے، میری گود میں ڈیش سوتی ہے لڑکی۔ سلیم: کچھ پوچھیں گے؟ ماں: جو کچھ پوچھیں گے تم ان کا معقول یعنی کہ مناسب جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، سلام کر کے الگ جا کر کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا: جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ: تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ تو باپ: کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ چھوٹے بھائی جان، اب یہ دیکھیں چھوٹے بھائی جان یعنی کہ چھوٹے کو بھی یوں مخاطب کیا جاتا ہے، اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی امتحان آنے میں 1 مہینہ باقی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی جان اس کی تیاری کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت یعنی کہ اپنے کلاس فیلو کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں ہی پاتا ہوں۔